السلام علیکم ویورس، کیسے ہیں ہم لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آج جو ہم ریسیپی بنا رہے ہیں وہ ہے ڈھابا اسٹائل چنے کی دال، جو کہ بنتی ہے بہت مزیدار۔ آپ نے ڈھابے میں کھائی ہوگی، جنہوں نے کھائی ہوگی ان کو اس کا ٹیسٹ پتہ ہوگا۔ میں بالکل ویسے ہی بناؤں گی، آئیں بناتے ہیں۔ بہت آسان ریسیپی ہے۔ میں نے ایک پتیلی لے لی ہے، پتیلی میں میں ڈالوں گی آئل حسب ضرورت۔ ہمارا آئل گرم ہو جائے گا تو ہم اس میں ڈالیں گے پسی ہوئی پیاز۔ میں نے 2 پیاز لے لی تھی، جو کہ میں نے پیس لی ہے گرائنڈر میں۔ اچھا، یہ ہے کہ اب میرے پاس جو دال ہے، چنے کی دال، وہ ہے 1.5 پاؤ کے قریب۔ اس کو میں نے پہلے بوائل کر کے رکھ لیا تھا، بوائل کر کے رکھ لیا ہے۔ اس میں سے میں تھوڑی سی، مطلب جیسے کہ 2 سے 3 چمچ، جسے ہم کھانا پکاتے ہیں، یہ والا چمچہ، یہ والا جو چمچہ ہے، اس کے 2 سے 3 چمچ جو بوائل ہوئی ہوئی دال ہے وہ میں نکال کے گرائنڈر میں وہ بھی میں پیس لوں گی۔ میں آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ ہر چیز بتاؤں گی۔ بہت آسانی سے بن جاتی ہے اور بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی مزیدار، اتنی اچھی بنتی ہے کہ دل چاہتا ہے کہ بس کھاتے ہی رہیں۔ ہمارا آئل گرم ہو جائے گا تو ہم اس میں ڈالیں گے اپنی پسی ہوئی پیاز۔ ہمارا آئل جو ہے وہ گرم ہو گیا ہے۔ اب میں اس میں ڈالوں گی اپنی پسی ہوئی پیاز۔ یہ میں نے 2 بڑی پیاز لے لی تھی اور اس کو میں نے اچھی طریقے سے پیس لیا ہے۔ اب ہم اس کو اتنی دیر پکائیں گے کہ اس کا جو کلر ہے پیاز کا چینج ہو جائے۔ اس کو ہمیں ڈارک براؤن نہیں کرنا ہے، اس سے جو اس کا ٹیسٹ ہوگا وہ خراب ہو جاتا ہے۔ کبھی بھی جتنی بھی ہانڈیاں ہوتی ہیں ہم پکاتے ہیں، پیاز کو ڈارک براؤن مت کیا کریں۔ اس سے کیا ہوتا ہے، تو کلر بھی چینج ہو جاتا ہے اور ٹیسٹ بھی خراب ہو جاتا ہے، وہ ٹیسٹ نہیں رہتا ہے۔ بس یہ ہماری پیاز اچھی طریقے سے مطلب کلر چینج ہو جائے تھوڑا سا، پھر ہم اس میں ڈالیں گے اپنے پسے ہوئے ٹماٹر اور پسا ہوا ادرک لہسن۔ یہ دیکھیں، ہلکا ہلکا ہمارے پیاز کا جو کلر ہے وہ چینج ہونا شروع ہو رہا ہے۔ ہم اس کو 2 سے 3 منٹ اور پکائیں گے۔ یہ دیکھیں، ہمارے پیاز کا جو کلر ہے وہ چینج ہو چکا ہے۔ اب اس میں ڈالوں گی 2 ٹیبل اسپون ادرک لہسن کا پیسٹ۔ اور میں نے 2 بڑے ٹماٹر لیے تھے، ان کو میں نے پیس کیا تھا، وہ میں اس میں ایڈ کر دوں گی۔ اب ہم اس میں ڈالیں گے اسپائسز، مسالے۔ اب میں اس میں ڈالوں گی مسالے اپنے، جو کہ اس طرح ہے۔ 1 چائے کا چمچ میں ڈالوں گی اس میں زیرہ، 1 چائے کا چمچ زیرہ، تھوڑی سی اس میں جائیں گی ثابت کالی مرچ، اور 2 سے 3 دار چینی۔ مکس کر لیں گے ہم اس کو۔ آدھا چائے کا چمچ اس میں جائے گی ہلدی، نمک حسب ضرورت، ایک چائے کا چمچ اس میں جائے گا پسا ہوا دھنیا، اور 1 ٹیبل اسپون اس میں جائے گی کٹی ہوئی لال مرچ۔ اور اس میں آخر میں جائے گی تھوڑی سی کستوری میتھی۔
بالکل تھوڑی سی ڈالے گا اس کو. اور اس میں جائے گا 2 چائے کا چمچ کڑھائی مسالہ. کسی بھی برانڈ کا آپ لے سکتے ہیں، کمپنی کا لے سکتے ہیں، نیشنل کا یا شان کا. میں نے جو یوز کیا وہ شان کا یوز کیا ہے. اب ہم اس کو اتنی دیر پکائیں گے کہ ہمارا جو تیل ہے وہ اوپر آ جائے اور مسالہ ہمارا اچھا سا پک کے ریڈی ہو جائے. یہ دیکھیں ہمارا ابھی سے تیل جو ہے اوپر آنا شروع ہو گیا ہے. اب ہم اس کو اتنی دیر پکائیں گے کہ ہمارا تیل جو ہے وہ اچھا سا اوپر آ جائے اور ہمارا مسالہ اچھا سا پک کے تیار ہو جائے. یہ دیکھیں ہمارا جو مسالہ ہے وہ اچھی طریقے سے پک گیا ہے، بھن بھی گیا ہے. اب ہم اس میں آ کے ڈالیں گے چنے کی دال. دیکھیں میں نے چنے کی دال کو بوائل کر کے رکھا تھا پہلے تقریباً 1.5 پاؤ ہے میرے پاس. اس میں سے میں نے تھوڑی سی چنے کی دال جو تھی وہ نکال کے میں نے اس کو پیس لیا تھا، اس طرح پیسٹ بنا لیا تھا. وہ میں اس میں تھوڑا سا ڈالوں گی. ایک دفعہ آپ اس کو ضرور بنا کے دیکھیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ضرور پسند آئے گی. بالکل ڈھابے کی طرح بنتی ہے یہ دیکھیں اس کا لک کتنا بھی سے اچھا آ رہا ہے. اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے تاکہ ایک کھول آ کے یہ اچھی طریقے سے ہمارا جو ہے سالن تیار ہو جائے. اچھا اگر آپ چاہیں تو اس میں پورا پکنے کے بعد انڈے بھی ڈال سکتے ہیں، جیسے کہ بوائل ایگ کر کے انڈوں کو بوائل کریں اور ہلکا سا اس کو فرائی پین میں فرائی کر کے ڈال سکتے ہیں. میں ڈالوں گی، یہ آپشنل ہے، اگر آپ چاہیں تو ڈالیں اور نہیں چاہیں تو نہیں ڈالیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بہت اچھا ٹیسٹ. یہ دیکھیں چنے کی دال جو ہے ہماری ریڈی ہو گئی ہے. دیکھیں کتنی الگ الگ ہے یہ دال. اب ہم اس میں ہری مرچیں، ادرک باریک کٹی ہوئی اور پودینہ تھوڑا سا اور ہرا دھنیا تھوڑا سا ڈال کے ہم اس کو دم دے دیں گے اور یہ بالکل تیار ہے. میں اس کو ڈش میں نکال کے آپ کو دکھاتی ہوں. اگر آپ چاہیں تو اس میں بوائل ایگ بھی ڈال سکتے ہیں، میں بوائل ایگ کا استعمال کروں گی، اس لیے آپ کو ڈش میں میری بوائل ایگ بھی نظر آئیں گے. بالکل ڈھابے جیسی بنتی ہے، ایک بار اس کو ضرور ٹرائی کرے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ریسیپی ضرور پسند آئے گی. ہماری ریسیپی جو ہے ڈھابا اسٹائل چنے کی دال بالکل ریڈی ہو چکی ہے. ایک بار آپ اس کو ضرور ٹرائی کرے گا. ریسیپی پسند آئے تو مجھے سبسکرائب کرے گا، لائک کرے گا اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا. اللہ حافظ.